آج اتفاقاً ہمارے سامنے ہمارے دو بچپن کے دوست جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، عباس نگار اور مسلم ترمذی موجود ہیں، مگر کیا بتائیں کہ عجیب سی کسک ہے، کاش حیدر بھی ہوتا، مگر اس کو وقت سے پہلے ہی اس جہان سے جانا پڑا، جس کا افسوس بے پناہ ہے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب پرانے دوستوں میں امیر مہندی صاحب آپ یا ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دہلی طرف، اور ایک دوست اور ہے سلیم شیرازی جو دہلی میں PIB میں ٹرانسلیشن کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ دوستوں میں کون رہا، یوں تو دنیا بہت بڑی ہے، بڑی گھنگور آبادی ہے لکھنؤ کی، راہ چلنا دشوار ہے، لیکن پھر بھی اپنے کو تنہا محسوس کرتے ہیں ہم لوگ۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آپ آ گئے الہ آباد سے امیر مہندی صاحب، اور ہم لوگ ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے کہ ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب کی کچھ طبیعت خراب تھی، تو ہم لوگ کا چل کے دیکھ لیں۔ اور یہ کتنے خوش نصیبی کی، یہ لمحے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 50 سال پرانے دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں، امیر مہندی صاحب، آپ، ذوالفقار ترمذی صاحب اور میں۔ بس اس کو بہت ہی اہم لمحات ہمیشہ زندگی میں رہیں گے کہ تین آدمی مل کے، اور ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب جو اس پر شیعہ کالج لا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور آج بھی ان کی شعر و شاعری کا ذکر چھڑا تو کچھ اشعار انہوں نے سنائے جو آپ نے ابھی واقعہ کوٹ کر لیے ہیں۔ تو بہرحال میں ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب سے ہماری ایک وابستگی، ان کے والد محترم ڈاکٹر وزیر حسن عابدی صاحب، ان کی بڑی بہن ریحانہ باجی جو ہم لوگوں کے بچپن میں بڑی، ان کی ہم لوگوں نے ڈانٹیں بھی سنی، ان کے والد صاحب وزیر حسن عابدی صاحب ان کی بھی ڈانٹیں سنتے تھے، مگر ان کا پیار بھی بہت ملا۔ اسی طریقے سے ریحانہ باجی، ہم لوگ ایک فیملی ممبر تھے جو باورچی ٹولے میں رہا کرتے تھے ہم لوگ، اور ساتھ میں لیکن وہ محبتیں تھیں کہ جیسے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ غیر ہیں، اپنوں سے زیادہ محبت ملی، اپنوں سے زیادہ پیار ملا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ 1960 میں جب شیعہ کالج اولڈ بوائز پرائمری اسکول بڑے امام باڑے سے منتقل ہو کر نخاس کی پولیس چوکی، فرنگی محل کی پولیس چوکی کے پاس آیا، وہاں پر اسکول کھلا، وہ برانچ اس کی قائم ہو گئی، تو حافظ علی صابری صاحب کو ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب اسی اسکول میں پڑھتے تھے، تقریباً 4th میں، اور ہم نے بھی وہیں پر جا کے ذوالفقار صاحب کی محبت میں ہی، ترمذی صاحب کی محبت میں ہی داخلہ لیا، اور وہیں سے ہم لوگوں کا ایک ادبی کیریئر شروع ہوا تھا، بیت بازی، جس میں یہ ذوالفقار حیدر صاحب بڑے اچھے اچھے اشعار سناتے تھے بیت بازی میں، اور یہ ذوالفقار حیدر ترمذی، اور ہمارے ساتھ ایک تھے علی امام زیدی صاحب، اور چوتھے وجیہ الحسن صاحب، یہ 4 آدمی ٹیم، خدا کا شکر ہے آج چاروں باحیات ہیں، اور دل تو چاہتا ہے کہ بیت بازی کی ٹیم جو 1960 اور 62 میں تھی، اور ہم لوگ انٹرمیڈیٹ تک کے سب لوگ ساتھ رہے شیعہ کالج میں، اور اس ٹیم نے حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم لوگوں اتنا عوام نے اتنا پسند کیا کہ ایک بار ہم لوگوں کا مقابلہ کس سے پڑا تھا ذوالفقار صاحب؟ شیعہ کالج کی ڈگری کالج کی ٹیم سے ہی پڑا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور طبیہ کالج میں آپ بھی آپ بولیں تو طبیہ کالج کے اندر ہم لوگوں کا مقابلہ جو تھا فائنل میں، شیعہ کالج ڈگری کالج کی ٹیم، اور ہم لوگ سٹی برانچ میں 6 میں تھے، تو جب مقابلہ پڑا تو وہاں کے ایک ہم لوگ بیت بازی کی ٹیم میں سینئر تھے عتیق صاحب، وہ آئے اور ہم لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ جونیئر ہو، یاد ہے تم جونیئر ہو تو شعر صحیح مت پڑھنا، تم غلط پڑھنا، مطلب ناموزوں شعر پڑھنا، ایسا کرنا تاکہ ہم لوگوں کی بے عزتی نہ ہو۔ مطلب ان کو اپنے کو اعتماد نہیں تھا ہمارے سینئر کو کہ ہم لوگ ان بچوں سے بھی جی سکیں گے، یہ وہاں کی تربیت اولڈ ویس کی تھی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے جب بیت بازی مقابلے میں آئے تو ذوالفقار ترمذی صاحب نے بہترین ترنم میں، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں مجاز صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ان کی نظمیں کو کچھ اشعار میں ان کے قصے پڑھا کرتا تھا، جیسے یہ مانا آج دل پھڑتے علم سے پارا پارا ہے،
بلندی دیکھنے والوں کو پستی بھی گوارا ہے، ہزاروں کے لیے میں گر چکا ہوں باما گردوں سے، ہزاروں وہ ہیں جن کو میں نے گردوں سے اتارا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذوالفقار رضا ترمذی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو آپ بیت بازی میں شعر پڑھتے ہیں اس میں کوئی ایک شعر اسی ترنم میں سنا دیے، حالانکہ وہ ترنم تو آپ کا خمار سے بھی آگے بڑھ چکا تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کوشش کیے، آپ کی طبیعت اور لاساز ہے، لیکن میں چاہوں گا جو بیت بازی میں آپ شعر پڑھتے تھے یہ سے الف سے نون سے بہت ٹوٹا کرتے تھے شعر، اور تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک دو شعر پڑھ دیں۔ آ کے تجھ بن اس طرح اے دوست گھبراتا ہوں میں، جیسے ہر شے میں کسی شے کی کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں۔ یہ ذوالفقار صاحب تھے، مگر ان کا ترنم جو تھا اس زمانے میں مظاہر اس وقت ان کی عمر کتنی ہو گیا، 10-12 سال کی، اور کیا سب کوئل کے طریقے چاہتے تھے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا امیر مہندی صاحب، یہ طبیہ کالج کی اور غالباً میرا خیال 63-64 کی بات ہوگی۔ تبھی ذوالفقار صاحب کو بھی یاد ہے 63-64 کی تھی، اور خدا کا شکر ہے ہم لوگوں نے جب مقابلہ کیا اپنی ڈگری ٹیم سے تو اس میں ہم لوگ ونر ہو گئے، اور جب اعلان ہوا کہ شیعہ کالج کی جو جونیئر کی ٹیم ہے وہ ونر ہو گئی ہے، تو ہم لوگوں نے بہرحال اس کو جا کے اسٹیج پر یہ اعلان کیا، ذوالفقار رضا ترمذی نے، وہ ہمارے سینئر ہیں شیعہ کالج کے، ہم رنر رہنا چاہتے ہیں اور یہ ونر کا پرائز جو ہے ہماری ڈگری کی ٹیم کو دے دیا جائے، کیوں ذوالفقار صاحب؟ یس اور خدا کا شکر ہے وہ مجھے یاد ہے وہ لمحے، کیا لمحے تھے۔ اور ایک ایسی واقعہ اور ذوالفقار صاحب کو یاد ہوگا، ذوالفقار صاحب ہم سٹی برانچ میں فٹ بال کے کیپٹن ہو گئے تھے، تو ہم لوگ گردارا سنگھ انٹر کالج جاتے تھے، تو انٹر کالجز ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے فٹ بال کے، یاد ہے آپ کو ذوالفقار بھائی؟ آپ بولیے اوپر سب بول، تو ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ سی ٹیم کے ہم کیپٹن تھے، سی ٹیم کا امیر مہندی صاحب بہت دلچسپ واقعہ ہے، تو سی ٹیم کا ہم لوگ فکسچر لے آئے وہاں سے گردارا سنگھ سے، یار لے آئے، میچ کھیلتے تھے، اس کے بعد ہم لوگ پھر گئے ایک بار، تو انہوں نے فکسچر اور پکڑا دیا بی ٹیم کا، اور وہ مجھے معلوم تھا کہ بی ٹیم کا فکسچر ہے، یہ 9th کی کلاس کے لڑکوں کا ہے، لیکن ہم نے اور ذوالفقار حیدر ترمذی جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، وہ ذوالفقار حیدر میاں جو اس وقت نہیں ہے، اللہ ذوالفقار صاحب سلامت رکھے، یہ ہم نامی ہی پورے ہیں، تو بہرحال دو لوگوں نے کیا کیا کہ بی ٹیم کا جو فکسچر تھا وہ میچز بھی کھیلے، اور سیمی فائنل میں جب پہنچ گئے تب کالج کو معلوم ہوا کہ یہ بی ٹیم ہے، بی ٹیم کی میچز جو لوگ کھیل رہے ہیں، تو اس پر ہم لوگوں کو عابد علی صاحب نے، خود آپ بول نہیں رہے ہیں، عابد علی صاحب نے کہا کہ یہ کیا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ معلوم ہی نہیں تھا، ہم لوگ میچ سے کھیلنے جاتے تھے اور اس میں کھیلے، تو ہم لوگوں بھی جس طریقے سے بیت بازی کا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ ہم لوگ اتنا ایکٹیو تھے، اس طریقے فٹ بال میں بھی ہم سے ذوالفقار رضا ترمذی صاحب اور ذوالفقار حسین جو حیدر میاں کے نام سے مشہور تھے، یا دلبر صاحب یا سرتاج، یہ سب ایک ٹیم تھی ہم لوگوں کی، یہ فٹ بال ٹیم، ہم لوگ بی ٹیم بھی ہم لوگوں نے جب ان کے میچز کھیلے اور بڑے اپنے سینئر اسٹوڈنٹس کو بتایا بھی نہیں، اور میچ کھیلتے رہے اور جیتتے چلے گئے ہم لوگ، اور جب سیمی فائنل ہوا جب راز کھلا، پھر وہ بی ٹیم کے سے مہندی عباس صاحب وغیرہ اور وہ سب ظاہر ہے کہ ہمارے سینئر تھے، انہوں نے جا کے کھیلا اور سیمی فائنل اور فائنل ان لوگوں نے جیتا بہرحال۔ تو یہ بچپن کے واقعات تھے، ہم لوگ اس زمانے بہت کافی ایکٹیو تھے، جب اس زمانے میں سلطان المدارس سے ایک میدان تھا، یہاں سے لے کے چوک تک کے سناٹے رہتے تھے، اور ہم لوگ اسی میں اکثر ذوالفقار حیدر ترمذی صاحب یا ماقل اس وقت کچھ نیند وغیرہ میں زیادہ ذوالفقار صاحب یہ بتائیں آپ کہ یہ آپ کے شاعری کا شوق آپ میں کب پیدا ہوا اور کس طرح سے؟ اردو بیت بازی میں جب ہم لوگ حصہ لے رہے تھے وہیں سے شوق شاعری شروع ہوا، اور پھر وہ پروان چڑھ گیا۔ وہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1965 کی بات ہے۔ اچھا، آپ صرف مذہبی مطلب منقبت وغیرہ ہے کہ آپ غزل و نظم وغیرہ کا بھی اس میں بھی آپ کا ذوق ہے؟ شیعہ کالج میں منقبت
प्रोग्राम होता था, हम्म। उसमें भी हिस्सा लिया करते थे। नहीं, मैंने सवाल आपसे ये किया कि सिर्फ आपको मतकबद ही या मरसिया या इस तरह के मजहबी उन्वानों पर लिखने का शौक़ है, या और नहीं, मुनफरिद उर्दू गज़लें हैं, मरसिया है, सोज़ सलाम है। और आपके नज़दीक गज़ल का सबसे अच्छा शायर कौन है? हमारे उस्ताद थे जमाने जनाब कुमार बारबंकुए, अच्छा। मैं उनसे बहुत मुतासिर रहा हूँ और आज भी उनके लहजे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कुछ उनका कोई जो आप अशार उनके पसंद हो, हाँ, वो आप अच्छा हम लोगों को भी इससे फैज़याब करें। क्या कहना है? ये वफा की सख्त राहें, वो आप पढ़ते, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक कोई नाजुक न अच्छा, तो लगे मुझे लगता है मज़हन से इस वक्त उतर रहा साथ है। साथ चल के। वाह 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 वाह। और अब्बास नगर साहब, आप को मैं शायरी का शौक़ कब से? देखिए, हम लोग असल में शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में 1960 में हम जुल्फ़िकार रज़ा तिरमिज़ी उसी स्कूल में पढ़े। हाफिज़ अली साबिर साहब का बहुत बड़ा हम लोग चाहते कि उन्होंने बैतबाजी या फुटबॉल का भी मैंने जिक्र किया था आपसे, तो ये वहाँ की ओल्ड बॉयज़ की देन है। ओल्ड बॉयज़ एक छोटे से बिल्डिंग में स्कूल खोला कायम हुआ था, जिसमें अकबर अली खान साहब भी आया करते थे प्रिंसिपल, और हम लोगों ने वहाँ पर शेर व शायरी के बारे में तो बैतबाजी जो भी जुल्फ़िकार रज़ा तिरमिज़ी साहब ने कहा है कि वो बैतबाजी से ही हम लोगों को शेर व शायरी का शौक़ हुआ। फिर जुल्फ़िकार रज़ा तिरमिज़ी साहब, मुझे याद है कि जब कॉलेज का मुशायरा शिया कॉलेज का जो ऑल इंडिया मुशायरा होता था शिया कॉलेज सिटी ब्रांच में, उसमें हम लोग छोटे थे लेकिन उन्होंने इसमें गज़ल पढ़ी थी, और वो गज़ल मुझे याद है कि बहुत ही, अगर आप 1-2 मिनट टाइम दे इरशाद इरशाद बिल्कुल हाँ, इरशाद। तो जुल्फ़िकार तिरमिज़ी साहब ने वो गज़ल पढ़ी थी। वो ज़माने में नशूर वाहिदी साहब मौजूद थे, हाँ जी हाँ। शमीम करहानी साहब मौजूद थे, और आपके खुमार बाराबंकी थे, और आप सागर आज़मी साहब थे, नाजिर खयामी साहब थे, और वसीम बरेलवी साहब। उनकी मौजूदगी में जुल्फ़िकार रज़ा तिरमिज़ी साहब जो प्रोफेसर साहब बैठे हमारे पास, उन बचपन में गज़ल पढ़ी थी, और वो गज़ल का शेर मुझे बहुत ही इतना अरसा पुरानी है जहन से। हाँ, बहरहाल वो उन्होंने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी थी, और तरन्नुम है तो इनकी तरन्नुम की बेपनाह बड़ी लोगों ने तारीफ की कि बहुत अच्छा भाई खुमार साहब पढ़ रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि हम लोग शिया कॉलेज में ही पढ़े, शिया कॉलेज से ही वहीं हम लोगों ने तकरीबन ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जुल्फ़िकार साहब तिरमिज़ी फिर उसी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाए लॉ में। अच्छा तिरमिज़ी साहब, ये बताइए कि उर्दू गज़ल के लब व लहजे में जी, आपने जो इब्तिदा में देखा और आज क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं? वाज़े फ़र्क ये है, अब ना तो लड़के उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ना उर्दू लिखना चाहते हैं, शेर व शायरी क्या करेंगे वो। और आपके ख्याल में, देखिए, आपके ख्याल में क्या फ़र्क हुआ? उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक, उसकी बदनसीबी ये है, उर्दू को लोगों ने कैश हमेशा किया। कैश से मुराद ये है कि उर्दू से फ़ायदा तो लोगों ने उठाया, लेकिन उर्दू को दिया कुछ नहीं। जिस तरीके से अभी मैं पंजाब गया और पंजाब के लोग फैमिलियों में गया, जहाँ पर जब बाहर तो वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, लेकिन जब घर में जाइए तो वो हमेशा जो थे पंजाबी में बात करते थे। इसी तरीके से मैं गुजरात में जब गया, वहाँ भी बड़ी हमारे अच्छे दोस्त थे गुजरात में, तो उन्होंने हमेशा घर के अंदर अपनी ज़बान को ज़िंदा रखा, वो गुजराती में ही बात करते थे। लेकिन हमारे वहाँ की बदनसीबी सबसे बड़ी ये है, हम उर्दू दाँ की, कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको खुदा हाफिज़ नहीं सिखाते हैं, टाटा सिखाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें कि उर्दू को हमने खुद आहिस्ता, यानी रस्मुल ख़त जो है उर्दू का, जी, वो ज़िंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, रस्मुल ख़त तो ये मजबूरी है दुनिया समाज की। अगरचे उर्दू को आप मिटाना चाहिएगा भी तब भी नहीं मिट सकती, क्योंकि फिल्में जब तक के जिंदा फिल्में चलती रहेंगी उसमें उर्दू का इस्तेमाल हमेशा होगा। नहीं, मैं रस्मुल ख़त की बात कर रहा हूँ। अभी एक किताब आई थी जी, जिसमें नारंग साहब का भी ने भी कुछ लिखा है कि रस्मुल ख़त को बदल दिया जाए, इसको देवनागरी में लिखा जाए। इसमें आपका क्या कहना है?
کہ رسم الخط بدلنے کے بعد جو ہمارے عالی جناب ہے نا اس کو اب آپ ہندی میں لکھ دیجیے گا، عالی جناب پڑھا تو وہی جائے گا، زبان تو رہے گی، لیکن اگر رسم الخط کر دیا گا تو آہستہ آہستہ زبان پر بھی اس کا بھی مطلب تنزلی بڑھتی چلی جائے گی اس کے لیے، زبان کے لیے. جس طریقے سے آج ہمارے گھر میں اور ہمارے سماج کے اندر اردو کو یوں تو بہت درجہ دیا جاتا ہے، جب مشاعرہ ہوتا ہے ٹوٹ کے لوگ آتے ہیں، یا کوئی جو اچھی فلموں میں اردو کا جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے فلمیں اڑ جاتی تھیں، اس میں مقالے اچھے لکھے جاتے تھے، لیکن یہ کہ اردو کا رسم الخط جو ہے اس کو ہم لوگ بدلنے نہیں دیں گے جب تک کہ معافی کا خاصی نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو موسم کا تقاضا ہے. لیکن وہ جہاں تک میں تو کہہ رہا ہوں اردو کسی بھی طریقے سے آج رسم الخط بدلنے کے لیے کیا ضرورت کیا ہے اس میں؟ بھائی اردو تو کم لوگ ہیں، اب مدرسوں تک محدود ہو گئی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتم ہندی میں لکھتے ہیں لوگ، رسم الخط ہندی کا ہوتا ہے، الفاظ اردو کے ہوتے لیکن یہ ہیں. ہماری بد نصیبی ہے تو کہ اگر جو کیا اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے اثر کے یہ ہے، اوپر؟ دیکھیے اردو کو ہم لوگ خود آہستہ آہستہ خود بھول رہے ہیں، ورنہ گھروں میں نوحے پڑھے جاتے تھے، سلام پڑھے جاتے ہیں، غزلیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے لیے کم تو اردو سے اتنا تو رکھے کہ وہ اردو میں پڑھ لیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج وہ جا رہے ہیں نوحے پڑھے جا رہے ہیں، مرثیہ میں لکھے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن شریف پڑھے جو لکھے جا رہے ہیں وہ بھی اب ہندی میں اور گجراتی مدراسی میں آ گیا. اب آپ اور دیکھیے جب کہ تلفظ نہیں صحیح ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ قبرستان میں جائیے دیکھ لیجیے، حقیقت ہے، میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم گھر پر آج بھی ہم نے اپنے گھر پر ہمیشہ سے اپنے نام کی جو تختی لگائی وہ بھی اردو میں لگائی، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اردو میں ہی زیادہ سے زیادہ دستخط کی جائے. جی ہاں بالکل، یہ بجا فرما رہے ہیں. اچھا یہ تنویر صاحب یہ بتائیے، آپ کا تو انگلش ادب کا بھی اچھا خاصا مطالعہ ہے، کہ انگریزی کے ادب کے ہمارے اردو ادب پر کیا اثرات ہیں؟ ابھی ایک سیمینار ہو رہا تھا، ہمارے چچا پروفیسر شبیر حسن صاحب نہروی نے علامہ اقبال کی ایک درجن کویتائیں انگلش میں سنائیں، کہا اس اردو میں ترجمہ بھی سن لیجئے. وہ اردو کا ترجمہ بھی سنایا، اور یہ فرمانے لگے کہ کوئی اوریجنل ورک نہیں ہے ان کا، سب کا سب آذرقہ ہے. اچھا، انگریزی، ہاں ایکچولی حقیقت ہے کہ اردو کے اثرات ہمارے اردو نے انگریزی ادب کے اثرات اس طرح سے نہیں قبول کیے جیسے کہ اور زبانوں نے قبول کیے. دیکھیے اردو تو لشکری زبان ہے، اس کے اندر آپ کو اردو بھی ملے، ہندی بھی ملے گی، انگریزی ملے گی، سنسکرت بھی ملے گی. وہ تو سماتا چلا گیا، وہ ہے، وہ تو خیر ملے گی آپ کو. لیکن یہ کہ زبان جو ہے ابھی خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے اچھی زبان جو ہے وہ ہمارے اردو کو کبھی فراموش نہیں کیا. یعنی دیکھیے اردو تو کہیں حیدرآباد سے ابتدا ہوئی، دلی میں آئی، پھر اس کے بعد لکھنؤ میں آئی، لیکن اس کو اردو جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کو درست کیا اس کے الفاظوں کو، وہ ناسک اور کا زمانہ ہے، ناسک کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جی جی جی. تو ناسک لکھنوی، ناسک اور آتش کا انہوں نے بڑے کچھ سخت قانون بنا دیے گئے، جی اس کو ہم لکھنؤ اسکول کے نام سے جانتے ہیں. جی. آج لکھنؤ اسکول لکھنؤ میں کہاں تک ہے، قائم ہے؟ کیا لکھنؤ کے لوگ ابھی لکھنؤ اسکول کے تحت شاعری کرتے ہیں، یا بے بہرا جو چاہتے ہیں کہتے ہیں؟ نہیں، اب دیکھیے لکھنؤ بے بہرا کہاں، اب جب اردو زبان ہی دھیرے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے تو کہاں وہ قوانین تو دور ہے، کم از کم اردو کو ہم زندہ ہی رکھیں، یہی بہت بڑی بات ہے. اگر یہ مشاعرے نہ ہوتے تو میرا خیال اردو کا کوئی نام نہ لیتا. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آہستہ اردو، کیوں ہم لوگ مسلمان ضرور اپنے کو کہتے ہیں لیکن اردو کو کہتے ہیں ہماری زبان ہے. لیکن آپ دیکھیے جب بھی مردم شماری ہوتی ہے اس میں زبان میں ہم کیا لکھواتے ہیں، ہندی لکھواتے ہیں، جب وہ مسلمان ہیں. بالکل بڑا مسلمان نہیں، اردو مسلمانوں کی زبان ہے یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کوئی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہندوؤں نے بھی بہت کام کیا ہے. غراب صاحب ہیں، ہر ادب میں پریم چند ہیں، اور ہر ایک اس میں ہے. امیر منیب صاحب دوآبا کی سرزمین پر اردو نے بہت کچھ بہت وہاں پر جوان ہوئی ہے. اور آج بھی پنجاب سب سے بڑا اردو کا جو اخبار پنجاب کیسری ہے
जो जिसकी सरकुलेशन सबसे ज़्यादा वो भी पंजाबी ही छापते जी हाँ। हैं। तो हमारे मुसलमानों से ज़्यादा जो लोग जो हैं वो चलिए, मुसलमानों मुसलमानों से ज़्यादा जो है पंजाबी लोग उर्दू पढ़ते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं जी हाँ। देखिए बिहार गया, महाराष्ट्र गया, उत्तर प्रदेश जो मरकज़ बोला जाता है इल्म अदब का, लेकिन जितनी उर्दू मैंने बॉम्बे में पाई, जितनी बिहार में पाई, वो यहाँ नहीं पाई जाती। जी हाँ, बजा कितने- फरमाया। करीब 900 स्कूल हैं। आप सोचिए महाराष्ट्र के अंदर 900 उर्दू मीडियम के, यहाँ हम कितने ये स्कूल मतलब हैं? हमारे जो हमारा सूबा है जी उत्तर प्रदेश, जी जी जिसे कभी अवध के नाम से जानते थे, कामरान यहाँ उर्दू कि अब वो बात नहीं रह गई जो कभी माजी में हुआ नहीं, करती जी वो ज़बान जो ख़त्म हो गई है, कहाँ ऐसा अब चंद घराने हैं जहाँ वो ज़बान महदूद होकर रह गई है, लेकिन अब आप देखिए क्यों। चलिए, सब इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अब हम आप लोगों से रुखसत होते हैं। शुक्रिया आपका। चलिए, आप लोगों खुदा का ना शुक्रिया। करता। खुदा हाफिज़।